قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ افرأیتم من اتخذ ہواہ الہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کی ایک نوعیت، اس کی خصلت یا اس کی فطرت کے اندر جو چیز شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ اسے حاصل ہو، اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلی قوموں کے جتنے بھی تذکرے سنے، پڑھے، اور قرآن پاک میں جن جن امتوں کے عذاب کی کیفیات اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب بھی ان کو برائی سے روکتے تو وہ بہانہ بنا بنا کر ان کا انکار کر لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی آپ دیکھیں کہ ناب تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا، یعنی وہ پیسے پورے لیتے اور سودا کم دیتے۔ تو رب تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جب اس بارے میں بتایا کہ بھائی یہ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم دام تو پورا لو اور اس کے بعد جو کام ہے وہ پورا نہ کرو، تو انہوں نے ان کا انکار کر لیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ یہ کفار کا رویہ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننے کا جو طریقہ اختیار کیا اور انکار کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے، آپ ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ ہماری طرح انسان ہو، بشر ہو، اور اس لیے ہم اللہ کے نبی آپ کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ پڑھ لیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ ہماری طرح انسان ہو، بشر ہو۔ اور ایک طرف علماء نے اس بات کی جو آیت کریمہ اس کی تفسیر میں لکھا، یہ ان کے ذہن کی خرابی تھی، یا کہا جائے کہ بیمار ذہن۔ ایک ہوتا ہے بیمار انسان، جسم کا اعضاء کوئی ناکارہ ہو جائے، کوئی چیز ڈیمیج ہو۔ ایک ہوتا ہے بیمار ذہن، جو ذہن جس کا طاقتور تندرست نہیں ہوتا۔ کئی کفار کی ذہن کی بیماری تھی۔ ایک طرف تو وہ خوبصورت انسانوں کو جو نبی بن کر آتے انہیں نہیں مانتے، اور دوسری طرف وہ اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے پتھروں کو خدا مانتے تھے، نہیں مانتے، اب بھی مان رہے ہیں۔ وہ پتھروں کی پوجا کرتے، لکڑیوں کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے۔ ایک طرف تو انکار کرتے جس کو رب نے بھیجا، اور دوسری طرف ماننے پہ آ جاتے تو وہ بتوں کو خود بنا کے خود ہی خدا مان دیتے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت، لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت، پتھروں سے بنائے ہوئے بت، ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے، کہتے کہ ہاں یہ رب ہیں، یہ رزق بھی دیتا ہے، یہ جان بھی دیتا ہے۔ لیکن جب خوبصورت نبی اور اچھی سیرت والے نبی جب آتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے بات کیا تھی؟ یہ قیامت تک قرآن ایک پیغام دے رہا ہے، قیامت تک اصل بات یہ تھی کہ وہ اگر انہیں نبیوں کو نبی ماننا پڑتا تو ان کے مفادات پہ قدغن لگتی، ان کے جو معاملات تھے اسے زد میں آتے، اور وہ کہتے بھئی نبی کہتے چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے عزت نہ خراب کرو، کسی گھر پہ حملہ نہ کرو۔
تو تم نے جو مال حرام کمایا یہ تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ تو انبیاء کی تعلیمات تھی. تو وہ انہیں اچھائی کی طرف دکھاتے. تو جب وہ ان کی جو مفادات، سود عام تھا، آج بھی یہودی سود پہ نہیں ہیں، اور آج بھی بنیا جو انڈیا کا ہے یا آج بھی جو ہندو سندھ کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ پوچھیں گے وہ اب بھی سود پہ کام، وہ کہتے ہیں کاروبار ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، ہم تو لاکھ دے کے 2 لاکھ لیتے ہیں. تو کہا کہ سود عام تھا. تو ہر نبی نے سود کے بارے میں کہا، اللہ نے کہا حرام ہے. شراب کے بارے میں منع کیا. تو ظاہر بات ان کے مفادات کی ضد تھی. انہیں کہا کہ جب ان کی بات ماننی پڑے گی تو ان کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی. جب انہیں ماننا پڑے گا تو ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑتا. بہتر یہ نہیں نہ مانو، ان کا انکار کر لو. اور دوسرا، جو بت ہیں ان کو خدا مان کر ان کا فائدہ تھا. نہ وہ چوری سے روکیں گے، نہ وہ ڈاکے سے روکیں گے، نہ وہ برائی سے روکیں گے. وہ جو کچھ کرتے رہیں، وہ بے جان بت انہیں کیا بولیں گے. تو انہیں کہا کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے جو خدا بھی ہمیں مل گیا اور ہمیں کچھ کہا بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو، اور اس میں تو کچھ بولنا نہیں ہے کیونکہ بنایا ہوا ہم نے خود ہے. تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کفار نے کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب رب کے نبی کو ماننا پڑے گا تو رب کے احکام بھی ماننے پڑیں گے، پھر رب کی اچھی باتوں کو جو رب کا حکم ہے اسے بھی پورا کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے انہیں کیا کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے. ہمارے یہاں رویہ آج بھی تو وہی ہے، صرف چہرے بدل رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھیں شراب بھی پئیں، کلمہ بھی پڑھیں چوری بھی کریں. ہم کہتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھیں برائی بھی کریں. تو قرآن اللہ رب العزت نے اسی مقام میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ، کہ آپ اے محبوب آپ نے ان شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جا کے قرآن کیا دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب تم دین پر داخل ہوگے تو مکمل طور پر دین پر داخل ہو جاؤ گے. دین من مانی کا نام نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں ایسا ہو. میری چاہت نہیں ہوگی، رب کی چاہت ہوگی. میں کہتا ہوں نہیں. ایک شخص آیا نا، ایک شخص اس نے کہا کہ حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا. کتنے؟ آج کوئی شخص آپ کے پاس آئے، وہ کہہ دے کہ بھئی مجھے کلمہ پڑھا دو لیکن شرط یہ کہ کتنی نمازیں پڑھوں گا. آپ بولو گے بھئی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، فرائض میں یہ میں نہیں کر سکتا. تو 5 پر کلمہ پڑھ لے لیکن تیری مرضی 2 پڑھ، لیکن پڑھنی 5 ہیں. اللہ کا حکم کتنی کا ہے؟ اللہ کا حکم 5 کا ہے. وہ کہ نہیں میں 2 پڑھوں گا. کہ تو جانے رب جانے کلمہ پڑھ لے لیکن میں اس بات پہ اختیار نہیں دیتا. تو اسلام دین من مانی کا نام نہیں ہے. دین یہ ہے کہ محبوب کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے. جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا. حضور کے زمانے میں ایک دم شراب حرام نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ اللہ نے پہلے اس کی مذمت نازل کی، اس کی خرابیاں بتائی، اس کے بارے میں بتایا کہ کتنا برا ہے، اس کا کیا نقصانات ہیں. اور پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ شراب حرام ہے اور حضور نے کہا کہ شراب حرام اب کوئی نہیں پیے گا، کہا کہ مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے اپنے مٹکے توڑے شراب کے. کہا کہ جب حضور نے کہہ دیا بھلے پیسوں میں لایا تب پھینک دیتے ہیں. کہا کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ جب حکم ہو تو سر خم کرنا پڑتا ہے. سمجھا رہی بات کی؟ اس لیے اسلام تو یہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا انسان تو شکر ادا کر. کیا کر؟ جب تو شکر ادا کرے گا تو رب تعالیٰ اس شکر کی برکت سے رب خوش ہوگا اور پھر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. ہمارے یہاں ہمارے اپنے گریبان ہم لوگ جان کے اپنے محاسبہ کر کے دیکھیں کہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چاہت میں روتا ہے. کوئی چیز مل جائے، کوئی چیز حاصل ہو جائے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انسان ہر اس چیز کے لیے روتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی اور اس کی طلب میں کوشش میں لگا رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور اس چیز کو بھول جاتا ہے جو رب نے دی. یعنی اس چیز کو یاد نہیں کرتا جو دیا ہے.
جو ہزار نعمتوں میں ایک نعمت نہیں ہے ہم اس کا گلا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہزار ہیں اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ کا شکر کا جذبہ ہو، نہ شکری پھر ہمارے یہاں ہمیشہ طلب رہتی ہے کہ فلاں چیز مل جائے، لیکن ہم ان لاکھوں لوگوں سے اچھے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں عطا کی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، کئی لوگوں کے پاس تو رہنے کے گھر بھی نہیں ہیں، کئی لوگوں کے پاس دیکھنے کو آنکھیں بھی نہیں ہیں، کئی لوگوں کے پاس تو چلنے کو پاؤں بھی نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ تم رب کا شکر ادا نہ کریں کہ اللہ نے پورا سالم ہمیں محفوظ بنایا ہے، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے میں پڑا ہے، اس کی دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ کتنی محتاجیاں ہیں؟ آنکھیں بھی نہیں ہیں، بولے نا، اور ہاتھ بھی نہیں ہیں، اور لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہیں، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ آپ قریب پہنچے تو جس کے نہ آنکھیں ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن اس کی زبان میں پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ شکر کیوں ادا کر رہا ہے، لیکن دنیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو پیغام دینے کے لیے آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ بندے تو دیکھ بھی نہیں سکتا، تو ہاتھ بھی نہیں ہے، پکڑ بھی نہیں سکتا، تو پاؤں بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتا، تیرے پاس اتنے محتاجیاں ہیں، لیکن تو کس بات کا شکر ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس ہاتھ نہیں ہیں، میرے پاس پاؤں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ کہا کہ دن تو گزر جائیں گے، کس طرح گھسیٹ کر جس طرح بھی یہ گزر جائیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں رہا تو پھر گزر کے بھی مار کھائیں گے۔ رب کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے عیسیٰ علیہ السلام پہ کلمہ پڑھنے کی توفیق مجھے عطا کی، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ایمان سلامتی والا مجھے عطا فرمایا، میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں گلے کس بات کے اوپر ہوتے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے، اولاد کی کثرت ہوتی ہے، کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے، ایک چیز وہ اس پر گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز۔ کئی لوگوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ مال بھی بہت ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، لاؤ لشکر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے بعد لیکن انہیں اپنے گھر پہ آنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں بھی کہا تھا سب کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ آنے کی توفیق، آپ سوچیں نا، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو کہا تھا کہ اللہ اس بات پہ ڈریں اللہ سے کہ اللہ سب کچھ دے، صحت بھی سلامت ہے، اولاد بھی ہے، کھانا پینا بھی میرا سب کچھ ہے، ہم سجدہ نہیں کر رہے نا، اس پر یاد رکھنا کہ اللہ ہم سے اپنے سے دور کر رہا ہے، سب کچھ دے دو، اسے دے دو، کیونکہ اگر کوئی مشکل ہوئی تو رو کے میرے پاس آئے گا۔ اللہ کی ناراضگی کے سبب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 100 ضروریات ہوتی ہیں، 100 ضروریات، اور 100 ضروریات کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے کچھ ہوتے ہیں، ایک چیز کم ہوتی ہے ہم بولتے ہیں ہم ٹینشن میں، یار وہ کسی کی ٹینشن کیا ہے؟ کام کا مسئلہ ہے، باقی صحیح نہیں، لیکن ہم وہ رونا کون سے رو رہے ہوتے؟ کیا ٹینشن ہے؟ اولاد نہیں ہے، بس ٹینشن ہے، باقی بہن بھائی ماں باپ ہیں۔ بھائی ایک پریشانی اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا نا، ایک شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا علی بہت پریشان ہوں، ٹینشن ہے۔ تو کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہا پیسے نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ ٹینشن تو ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتا تیرے جو دوست ہیں، تیرے جو سنگی ہیں، تیرے جو ساتھی وفادار ہیں؟ اس نے کہا کہ یا علی پیسے تو نہیں ہیں لیکن دوست مخلص ہیں، ادھر نہیں کہ ایک چاول کی پلیٹ میں بک گئے، ایسے نہیں کہ چڑھتے سورج کے پجاری بن گئے، ایسے نہیں ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس بن گئے،
ایسا نہیں کہ جس طرف پلڑا باری تھا وہاں چلے گئے، ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں نا. ایسا نہیں کہ خوشی کے موقع پہ تو ساتھ ساتھ، غمی کے موقع پہ تو انجان بن گئے. کہا ایسے نہیں ہے علی، وہ مشکل ہو یا خوشی ہو وہ ساتھ ساتھ ہیں. کہا پیسہ رہنے دو، یہ قیمتی لوگ تیرے پاس موجود ہیں، یہ نعمت تیرے پاس ہے قیمتی، یہ قیمتی سے ضائع نہیں ہونا کرنے دینا. پیسہ تو آنے جانے والے مخلص دوست کا ہونا جو تمہارا ساتھ دے، کہا یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم ایک رونا رو رہے ہوتے ہیں اور 100 نعمتوں کو ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اللہ رب العزت جس چیز پہ ہمیں بہتر سمجھتا ہے. ایک روایت میں نے اب مجھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ ایک روایت میں آیا نا، ایک اللہ کے ولی گزر رہے تھے، یا نبی کا واقعہ ہے، گزر رہے تھے، دیکھا کہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں. فٹ بال کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک شخص، ایک بچہ تھا، وہ لنگڑا تھا، اس کا ایک ٹانگ نہیں تھی، اس کی ٹانگ چھوٹی تھی، چل نہیں سکتا تھا. وہ حسرت بری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا. تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بیچارہ ایسے ہی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تو ٹانگ دے دے. اللہ اپنے نبیوں کی بات نہیں ٹالتا. تو رب تعالیٰ نے پہلے وہی فرمائے کہ میں نبی، میں جو جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اس کے لیے یہی بھی صحیح ہے، اس کا ٹانگ کا نہ ہونا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بچے ہیں وہ ان کے لیے وہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یا اللہ نہیں، اسے دے دے. اللہ نے دعا قبول کی اور جب اس کی ٹانگ ملی تو وہ بھی بچوں میں کھیلنے گیا. کچھ دیر بعد منظر دیکھا کہ سارے کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. کہ اس نے جا کے سب کو مارا، جتنے تھے اس کو سب کو مارا، سب کو برا حال کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہنے لگے کہ آپ کی حکمت ہے کہ بے شک اسی قابل تھا، اس نے جا کے فتنہ ہی کرنا ہے، اس نے جا کے کیا کرنا ہے؟ فتنہ ہی کرنا ہے. تو اس لیے جو جس حال میں ہے اس کے لیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور یاد رکھنا کہ ہمیں زندگی کے اندر بہت سی حقیقت ایسی ہے کہ جن سے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے. حقیقتوں کا ہم سامنا نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ٹائم پاس کر لو. ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم یا اچھا گزر رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے. جسے ہم پاس کہہ رہے ہیں نا وہ ہمیں فیل کر رہا ہے. جو ہمارے ایک محاورہ جملہ ہے نا، ہم ٹائم پاس کریں، نا یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا کہ جب قبر میں انسان جائے گا اور اپنی زندگی کے معاملات دیکھے گا اور جو وقت اللہ کے ذکر سے غافل گزرا، اور جب وہ دیکھے گا کہ افسوس میں نے اتنا وقت ضائع کیا، وہ افسوس کرے گا کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا یہ اتنا قیمتی وقت ہے تو میں اتنی چیزیں بیچ دیتا. بھائی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، زبان تو وزن نہیں اٹھا رہی، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، وہ نیکیاں بنتے بنتے آسمان میں جاتی رہیں گی. آپ کا جسم کام پہ ہو، آپ کی زبان رب کے ذکر میں ہو، ذاکر ہو، رب کے ذکر کرنے والی ہو. تو کہا کہ آپ ایک اصول بنا دیں، جب بندہ رب کا ہوتا ہے تو رب اسے، ہمارا کوئی دوست تو ہم اسے اکیلا چھوڑتے ہیں، تو رب بھی اپنے بندے کو اکیلا چھوڑتا، بولیں اکیلا چھوڑتا. کتنی مشکل ہو، کتنے معاملات ہو، اگر ایک دیکھیں آپ کی زبان اگر دن میں 1000 مرتبہ اللہ اللہ بولتی ہے، آپ جانے نا وہ فرشتے لے کے جائیں گے، وہ بات پوچھے گی، رب پوچھے کون ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کہتا ہے. مثال دے رہا ہوں، جب کبھی کوئی اللہ نہ کرے پریشانی ہو اور جب وہ تحفے نہیں پہنچے، اللہ پوچھے گا میرا بندہ کہاں ہے؟ کہا پریشان ہے، کہا حل کرو، کیا کرو. تو اس لیے محاورہ بنا دیں کہ زندگی کی بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ انسان ان حقیقتوں سے خوفزدہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص مرنے سے ڈرتا ہے. کوئی آپ بتائیں ہم میں سے کوئی شخص مرنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ مریں لیکن مرنا ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ جو چیز رب نے بنائی سب فنا ہو جائے گی. وہ کیا ہو جائے گی؟ فنا، کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ حقیقت ہے. اس کا سامنا ہم کرتے ہوئے کتراتے ہیں، یا اس کی بات نہیں کرو، یہ بات نہیں کرو، بھائی مرنا ہے. آپ خود سوچیں نا، ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے دادا تھے، پردادا، کہاں ہیں وہ؟ ایک وقت آئے گا تو ہم بھی نہیں ہوں گے. اس سے بہتر نہیں کہ اس وقت سے پہلے، حضور نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. حضرت علی اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزنوا قبل ان توزنوا، تول لو اپنا آپ اس سے پہلے تمہیں تولا جائے، تول لو اپنا آپ اس سے پہلے تمہیں تولا جائے. تو اس لیے ایک کام کریں، ایک نماز پڑھیں، ہم سب نماز کی پابندی کریں. دوسرا چلتے پھرتے اللہ اللہ بولیں. بس کیا بولیں؟ یہ چلتے پھرتے اللہ اللہ بولیں. ایک کنیکشن ہوگا، ایک فریکوینسی ملے گی اس روحانی نظام کے ساتھ.
جب اس روحانی نظام میں ملی تو پھر یاد رکھنا، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بتایا تھا، اللہ جسے اپنا قرب دیتا ہے نا، پھر کوئی بہانے بنا بنا کے اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ آپ بولیں گے شرابی تھا نا، اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بشیر رافی کا واقعہ ابھی آیا میرے ذہن میں۔ حضرت بشیر رافی علیہ الرحمہ شراب خانے کے انچارج تھے۔ کیا تھے؟ انچارج تھے۔ شراب جو انچارج ہوگا تو زیادہ، جو پان بیچنے والا وہ پان کھائے گا، سمجھا نہیں بات کی؟ تو جو شراب پینے والا شراب بیچنے وہ ضرور پیے گا، ایک نہ ایک دن تو اسے پینا ہی پڑے گا، تو وہ ہر وقت نشے کی دھت رہتی۔ تو وہاں پر ایک دن شراب خانے کا وقت ختم ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ گناہ گار، یہ نیکوکار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ جسے جس وقت جیسے قبول کرے گا، سمجھا نہیں بات کی؟ تو کہنے لگا کہ وہ شراب خانے کے انچارج تھے، شراب خانہ بند ہونے لگا، آخری تھے، سامان سمیٹا جا رہا، دستک ہوئی، دروازہ کھول، اس نے کہا کون ہے؟ کہا کہ بشر بن حارث سے ملنا ہے۔ وہ ٹن تھے، اس نے کہا بھائی بشر بن حارث سے کیا کام تیرا؟ وہ بہت اللہ کے نیک شخص کھڑے ہیں۔ اس نے کہا بشر بن حارث سے کیا کام تیرا؟ اس نے کہا کہ میرا کام ہے اس سے، وہ نشے میں دھت تھے، آپ نے فرمایا بشر بن حارث میں ہوں۔ کیا بولے ہیں ایسے نہیں مزہ آیا، کیا کہا؟ بشر بن مجھے الفاظیاں کرنے کا عادت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بات ہو جو ہمارے لیے اصلاح کی بات بنے، میں بولوں نہیں آپ نعرے لگاؤ، نانا، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ایسی بات کا جو دل میں اثر رکھے، جو عمل والی ہو، جو انسان خود کرے وہ دوسروں کو بولے، سمجھا رہی؟ میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں بولوں میں الفاظیاں کر رہا ہوں، میں علم لغت کے اندر اس کی بات کر رہا ہوں، میں کیا نام ہے ادب کے جملے استعمال کروں، مجھے آتے ہیں ادبی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں وہ ادبیات ہی بولتا ہوں۔ فائدہ کہ الفاظ اور ہوتے ہیں، دل کی بات اور ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بات جو دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر پر رکھتی ہے، وہ اڑ نہیں سکتی لیکن اثر اتنا ہوتا ہے بندے کو اڑا دیتی ہے، سمجھا نہیں بات کی؟ تو میں الفاظ نہیں، قسم خدا کی میں آپ کہہ رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، سمجھا نہیں بات؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ، ایک شخص نے کہا نا کیا تو پسند کرے گا جو تیرا بھائی آگ میں جلے؟ کہا نہیں، تو پھر اسے نیکی پہ لے آ۔ میں نہیں پسند کروں گا کہ ہم میں سے کوئی آگ میں جلے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے جنت میں بھی ایسے بیٹھو انشاءاللہ، یا اللہ جس طرح یہاں کی سنگت ہے جنت کی بھی سنگت ایسی ہو۔ کل رات کی بات ہے، کل رات ایک بندے نے مجھے کہا بھائی استاد جی ہمارا آپ کا معاملہ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ میں نے کہا بات کم بولی ہے، حضور نے فرمایا جو یہاں ملا وہ پہلے ملا تھا، وہ عالم ارواح میں ملا تھا۔ میں نے دعا کی، نور شاہ اسلم بیٹے، میں نے کہا یاد رکھنا اب معاملہ ختم نہیں ہوا، اب جو ہاتھ میں ہاتھ ہے، اب جو ساتھ ہے یہاں بھی ہوگا اور معاشر میں بھی ہوگا، ہم ساتھ چلیں گے، ہم چھوڑنے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو روحانی معاملات میں یہ بات ہوتی ہے، روحانی معاملات میں۔ بشیر بن حارث نے کہا کہ میں ہوں، کہا کہ آپ کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ کس نے؟ کون ہے وہ؟ شرابی، اتنا بڑا شرابی کہ شراب خانہ چلا ہے۔ کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بشر، کہا کہ اللہ نے کہا کہ اے بشر تو نے میرے نام کو اونچا کیا، ہم نے قیامت تک تیرے نام کو اونچا کیا۔ اس نے کہا کیا معاملہ؟ کہا کہ میں جب اس نے سوچا کہ مسئلہ کیا ہے، کہا کہ جب وہ اپنے گھر سے شراب خانے کی طرف آ رہے تھے تو دیکھا کہ اللہ کا نام کچرے میں پڑا تھا۔ کس میں؟ کچرے میں پڑا تھا، اور انہوں نے اس کچرے سے نام اٹھایا، عطر لگائی، کہا کہ اللہ اس کچرے کے قابل تو میں ہوں، میں گندا آدمی ہوں، یہ جگہ میری ہے، اللہ تیرے نام کی جگہ تو بہت اونچی ہے، اللہ تیرے نام کی جگہ بہت اونچی ہے۔ نشے میں تھے، پتہ نہیں تھا، اتنا پتا تھا یہ اللہ کا نام ہے۔ کہا کہ اللہ اس کچرے کے قابل تو ہم ہیں، اللہ تو کچرے کے قابل نہیں، اس نام کو اونچا رکھا، اونچا۔ کہا کہ اللہ تو اتنا اونچا نام رکھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنی محبت تو صلہ دیکھو، کہا تو نے ہمارے نام کا ادب کیا، ہم نے قیامت تک تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ پھر کہتے ہیں کہ بشر بن حارث، پھر بشر بن حافی بنے، بشر حافی، پھر بشر حافی بنے، اور پھر کمال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی پاؤں میں چپل نہیں پہنی۔ کہا کیوں نہیں پہنی؟ کہا کہ جب میرے رب کا پیغام آیا تھا تو میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو اب میں گوارا نہیں کرتا کہ چپل پہن کے پھروں، وہ محبت کا، وہ پیار کا، وہ عدایت کا جو پیغام آیا تھا۔ تو کہا کہ پھر کمال کیا تھا کہ جس گلیوں سے بشر حافی گزرا کرتے جانور اس گلیوں میں پیشاب بھی نہیں کرتے تھے، یہ ادب اللہ نے ڈالا تھا۔ کہا کہ کوئی پیشاب کرے گا تو میرے بشر کے پاؤں گندے ہو جائیں گے، سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس لیے یاد رکھنا کہ ہم اپنی ان حقیقتوں کو جانیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کا نام باقی رہے گا۔ محبت دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے تیرے اے محبوب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تیرے اے محبوب، تیرے رب تو سب کا ہے، رب کو پسند ہے محبوب کا رب ہونا۔ کہا کہ محبوب تیرے رب کا نام باقی رہے گا، تیرے رب کا نام۔ تو پھر صلہ کیا ہے؟ کہا کہ جو تیرے رب کی بات مانے گا، رب اس کا نام بھی زندہ رکھے گا، رب اس کا نام بھی۔ کوئی اس بات پہ پریشان نہ ہونا کیا ہوگا۔ بھائی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہو چکے ہیں، سارے معاملات لکھے جا چکے ہیں، ہم صرف عمل درآمد کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر تھوڑے کچھ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ پچھلی قوموں میں جو عذاب آیا، ہم قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ پچھلی قوموں میں جب عذاب آیا، پچھلی قوموں میں، آخری بات کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کروں کہ اللہ بات سمجھ ہمارے دل میں آئے۔ پچھلی قوموں میں جب عذاب آئے نا، عذاب وہ کیوں آیا؟ اللہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا کیا؟ بولیں، بات ٹائم ختم ہو چکا ہے، کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارا مقصد عبادت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جو بندہ مقصد سے ہٹ جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پنکھا ہے نا، پنکھا، اس کا کام ہے ہوا دینا، اگر یہ ہوا دینا چھوڑ لے تو کباڑیں بکتا نہیں ہے بھائی، وہ مقصد پہ پورا نہیں اتر رہا۔ گاڑی ہے، اس کا کام ہے سفر میں لے جانا، جب وہ چلے ہی نہ تو وہ کسی کام کی۔ تو انسان کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ وما خلق، اور پھر انبیاء علیہ السلام حضور آئے نا، حضور اللہ کافروں سے کہا ہے بتوں کو چھوڑو، اللہ کی مانو، کام نہیں مانتے ہم۔ بولیں اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب کیا آئے گا؟ وہ اتنے بدبخت تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جس عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہو نا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ سے کوئی عذاب دے دے ہمیں۔ یہ منہ سے تباہی مانگ رہے وہ اپنے، وہ منہ سے تباہی مانگ رہے کہ عذاب آ جائے تو ختم، بس عذاب آئے۔ یاد رکھنا کہ جب بندہ منہ سے تباہی مانگے نا تو دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات، جس سے بندہ مانگ رہا ہے وہ کمزور ہو، وہ نہ کر سکے۔ دوسرا بات ہے وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہو، وہ بڑا دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا کمزور ہوگا وہ کچھ کر نہیں سکے گا، یا وہ اتنا رحم کرنے والا ہوگا۔ کافروں نے کہا ہمیں عذاب دو، عذاب، تو پتہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں ہیں تو ہم عذاب کیسے ڈالیں؟ ہم اس وقت تک عذاب نہیں ڈالیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہوں گے۔ صوفیہ، یہاں یہ بات کسی نے نہیں بتائی، صوفیہ اس مقام پہ کہتے ہیں جب آقا کافروں کے درمیان ہو اور رب عذاب نازل نہ کرے، جب قیامت میں مومنوں کے درمیان ہوں گے تو عذاب کیسے آئے گا؟ جب مسلمانوں کے درمیان ہوں گے تو عذاب کیسے آئے گا؟ تو یاد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی زیارت نصیب فرمائے، حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جمعے کے صدقے میں ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت نصیب فرمائے۔ یا اللہ اپنا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں، محتاجیاں، مفلسیاں، تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا ہے سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہو جائے گی۔